بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے امام حسن علیہ السلام اور ان کے عاشق موچی کا واقعہ۔ خلافت کے زمانے میں جب امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی صلح کروائی تو ایران کے بادشاہوں اور وزیروں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو دعوت پر بلایا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کر لی، لہٰذا ایران میں اعلان کر دیا گیا نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ ایران میں حضرت علی علیہ السلام کے عاشق بھی بہت زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ سب دوڑے۔ کوئی کہتا میں ایک تحفہ پیش کروں گا تو کوئی کہتا میں سب سے زیادہ قیمتی تحفہ پیش کروں گا۔ ان سب میں ایک موچی تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ موچی آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے بھائی، سب خوشی منا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ موچی کہنے لگا، میں بہت زیادہ غریب ہوں، یہ سب امیر ہیں، میرے پاس کچھ نہیں جو میں اپنے مولا علی علیہ السلام کے فرزند کو تحفہ پیش کر سکوں۔ موچی سارا دن روتا رہا۔ ادھر سب لوگ جشن آمد حسن علیہ السلام منا رہے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ موچی شرمندگی کی وجہ سے روتے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس طرف دیکھتا جہاں امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بغیر دیکھے امام علیہ السلام کو وہ گھر آ گیا، زور زور سے رونے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ جب موچی نے ساری بات بتائی تو وہ پہلے بہت خوش ہوئی کہ میرے مولا علی کا فرزند آیا ہے، اور پھر وہ بھی رونے لگ گئی۔ لہٰذا بیوی نے اپنے خاوند سے کہا، تم ایک موچی ہو، تم امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک نالین مبارک بناؤ اور وہ تحفے میں پیش کر دو۔ لہٰذا موچی اسی وقت نالین مبارک بنانے لگ گیا۔ ساری رات لگا کر نالین مبارک بنائی۔ صبح سویرے جب نالین مبارک بنا کر آپ علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لیے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی، رکو۔ موچی رک گیا۔ بیوی نے موچی سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو نالین مبارک تحفے میں دینے تھے، موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما اور پھر رونے لگی، اور نالین مبارک پکڑ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، یا سیدہ زہرا سلام اللہ، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یا کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا، ان نالین مبارک کو ایسے عام پکڑ کے نہ لے جانا۔ موچی کی بیوی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور نالین مبارک اس میں لپیٹ کر کہنے لگی موچی سے، ان نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ۔ موچی نے نالین مبارک اٹھا کر سینے سے لگائے ہوئے مجمع میں پہنچ گیا۔ سب لوگ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے 5000 سکے آپ علیہ السلام کو تحفے میں دیے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بے شمار تحفے پڑے تھے۔ موچی بھی ان مجمع میں شامل ہو کر تحفے دینے کے لیے بڑھا، مگر لوگوں نے موچی کی غریبی والی حالت دیکھ کر پیچھے جہاں جوتے پڑے تھے دھکیل دیا۔ موچی وہاں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے تھے۔ آگے مجمع میں امیر ترین لوگ تھے۔ موچی نالین مبارک کو چومنے لگا، کبھی رو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی امام علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا۔ ادھر غمزدوں کے حال جاننے والوں کو خبر ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام اچانک مجمع میں دیکھنے لگ گئے۔ آپ نے اٹھ کر فرمایا، اے فلاں شخص ادھر آؤ۔ موچی نے سنا، دوڑتا ہوا امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا، عرض کرنے لگا، حضور میں بہت غریب ہوں، یہ سب امیر لوگ ہیں، میرے پاس اس نالین مبارک کے سوا آپ کے لیے کچھ نہیں۔ امام حسن علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، ہمارے آل بیت المقدس میں سیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔
मोची ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की नालैन मुबारक से उसकी बनाई हुई नालैन मुबारक बहुत छोटी है। मोची रोकर अर्ज़ करने लगा, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बनाई हुई नालैन मुबारक बहुत छोटी है और आपने जो पहन रखी है वो बहुत बड़ी है। अगर आप मेरी नालैन मुबारक इस्तेमाल करेंगे तो आपके पाँव पर ज़ख्म हो जाएंगे। उस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा दिल देखूं या अपने ज़ख्म। सुबहान अल्लाह। जब मोची नालैन मुबारक देकर जाने लगा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ देकर फरमाया, रुक जाओ, ये 5000 सिक्के ले जाओ। मोची कहने लगा, हुजूर मेरी सारी ज़िंदगी के लिए 2 सिक्के ही काफ़ी हैं, ये तो 5000 हैं। लिहाजा इमाम के दोबारा कहने पर मोची ने 5000 सिक्के उठाए और खुशी से चलने लगा। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स रुक जाओ। मोची फिर वापस पलटा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ सिक्के मुझे बादशाह ने तोहफे में दिए थे और मैंने तुझे दे दिए, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। मोची खुशी से और ज़्यादा झूमने लगा। सारा मजमा हैरान हो गया। मोची जब वापस जाने लगा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फिर फरमाया, ए बुज़ुर्ग रुक जाओ। मोची वापस पलटा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे अहले बैत को चाहने वाली बीवी को भी बता देना, वो भी जन्नती है। अब तो मोची की खुशी की इंतहा ना रही। फिर जब घर के लिए वापस चलने लगा, चौथी बार फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इधर आओ। और सारे मजमे के सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक मोची को सीने से लगाया। इधर सारे मजमे वाले जो पहले उस मोची को पीछे धकेल दे रहे थे, मोची की इस किस्मत पर अश अश करने लगे। सुबहान अल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों के वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।